نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا کہ علی میرے بستر پر سو جاؤ، باہر دشمن ہے جو ننگی تلواریں لیے میرے قتل کی امید لگائے بیٹھا ہے، ارادے کر کے وعدے کر کے آیا ہوا ہے کہ آج یہ کام اس نے کرنا ہے۔ اے علی میری چادر لو اور سو جاؤ، یہ ان کافروں کی امانتیں میرے پاس ہیں جو باہر پہرا دے کے میری جان کے دشمن ہیں، انہی جیسے کافروں کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ امانتیں تم سب کو ادا کر کے دے کر واپس میرے پاس آ جانا، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ عقل اور وحی کی خبر پہ غور کیجئے۔ عقل کیا کہتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں نبی علیہ السلام؟ چلو خود نکل بھی گئے، ہم اس بات کو مانتے ہیں، عقل کو اگر سامنے رکھیں، چلو جی نبی علیہ السلام نکل گئے، چلے گئے، مان لیا، اب حضرت علی تو علی ہیں، نبی تو نہیں، تو نبی علیہ السلام کہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ عقل سے پوچھو تو عقل کہتی ہے کہ حضرت علی کا بچنا ممکن نہیں، لیکن نبی علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں اللہ کے دیے ہوئے علم سے، اللہ کی بتائی ہوئی بات کو آگے رکھتے ہوئے بتاتے ہیں کہ دیکھو تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکے گا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات کے اوپر یقین کر لیتے ہیں اور نبی علیہ السلام کی چادر اوڑھ کر لیٹ جاتے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مدینے آ جانا، وہیں ملاقات ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت تقریباً 22-23 سال کی عمر تھی، شیر خدا ہیں، ان کی شجاعت تو بہت ہی مشہور و معروف ہے، تو وہ ہمت اور بہادری کے ساتھ اس بستر پر اس حالت میں لیٹ گئے کہ جبکہ چاروں طرف سے محاصرہ ہوا تھا اور دشمن نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ناپاک ارادے سے باہر کھڑا ہوا تھا۔ یہ جانتے تھے کہ نبی علیہ السلام جب نکل گئے تو کل کا دن میرے لیے بڑا مشکل ہوگا، لیکن ہمت اور حوصلہ دیکھیے اور یقین دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نبی علیہ السلام کی اس پیشن گوئی کے اوپر کہ تمہیں کوئی کچھ نہیں کر سکے گا۔ حضرت علی لیٹ گئے، نبی علیہ السلام جب باہر نکلیں تو آپ نے سنا ابو جہل بدبختوں کا سردار یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ تم اس کا دین قبول کر لو تو تم عرب اور عجم کے مالک بن جاؤ گے، مرنے کے بعد پھر زندہ کیے جاؤ گے اور تمہیں اردن جیسے باغات ملیں گے، اور اگر تم نے اس کا دین قبول نہ کیا تو تمہیں سزا ملے گی۔ وہ تو یہ کہتا ہے، یعنی وہ مذاق اڑا رہا تھا بدبخت، اپنے ساتھیوں کو کہہ رہا تھا کہ دیکھو ہم تو اس حال میں ہیں کہ بس انہوں نے باہر آنا ہے اور لمحے کی بات ہے اور کچھ بھی نہیں، تو ان کی یہ بات کتنی عجیب ہے کہ وہ ان کے ماننے والے عرب اور عجم کے بادشاہ بنیں گے جبکہ خود ابھی مشکل میں پڑے ہوئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ باتیں سنی اور آپ نے اس کو زیر لب جواب دیا کہ ہاں میں ٹھیک کہتا ہوں، اور تیرا انجام بھی بہت برا ہوگا اور تیرے لیے بھی برا انجام ہے۔ پھر سورہ یاسین کی آیات تلاوت کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، ایک مٹھی میں آپ نے کچھ مٹی کو لیا اور ایسے پھینک دیا اور آپ تشریف لے گئے۔ کافروں کی آنکھیں کھلی ہیں لیکن دل اندھے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بالکل ان کے دل اور دماغ کو معاف کر دیا، وہ دیکھ ہی نہ سکے، اور نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں کے سامنے سے تشریف لے جا رہے ہیں، وہ نہ دیکھ سکے۔ نبی علیہ السلام جب تھوڑا دور تشریف لے گئے تو تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا، اس نے دیکھا کہ محاصرہ کیے لوگ کھڑے ہیں، پوچھا بھئی کیوں کھڑے ہو؟ ہم تو محمد کے لیے کھڑے ہیں۔ کیا کر رہے ہو؟ طبیعت ٹھیک ہے تمہاری؟ وہ تو میں نے دیکھا چلے گئے۔ انہوں نے کہا نہیں وہ اندر ہیں۔ انہوں نے جھانک کے دیکھا تو بستر پہ کوئی تھا اور چادر نبی علیہ السلام کی تھی، انہوں نے کہا نہیں اندر ہے، کوئی نہیں نکلے۔ تو انہوں نے بہرحال اس بندے نے کہا کہ بھئی دیکھو تو صحیح تمہارے سر پر کیا ہے؟ تو سب نے دیکھا کہ سب کے سر پہ مٹی تھی، اس مٹی کی طرف سے اشارہ کیا تھا کہ اب تم مٹی ہونے والے ہو، ختم ہو جانے والے ہو۔ صبح ہو گئی، دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دماغ چکرا گئے، کچھ سمجھ میں نہیں آیا، اب حضرت علی کو پکڑ لیا، کدھر ہے محمد؟ انہوں نے فرمایا کہ باہر تم ہو میں اندر ہوں، تو مجھے تم بتاؤ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ خیر ان کو انہوں نے پکڑ لیا اور کچھ مارنے کی بھی کوشش کی، لیکن بہرحال ان کو چھوڑ دیا۔ اور جیسے ان کو پتہ لگا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، یہ کہاں گئے؟ پورے مکہ کو چھوڑ کر صرف صدیق اکبر کے ہاں گئے کہ وہ جانتے تھے کہ صدیق سے زیادہ بڑا محبت کرنے والا خادم اور عاشق کوئی بھی نہیں۔ کافر بھی اس بات کو جانتے ہیں
کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو سب سے مخلص ترین ساتھی ہیں وہ صدیق اکبر ہیں۔ وہاں جا کے حال احوال لیا، وہاں سے کوئی رپورٹ پتہ نہ چلی۔ اس کے بعد کفار مکہ غیظ و غضب میں پاگلوں کی طرح ہر طرف دوڑنے لگے، گھومنے لگے، اور انہیں اعلان کر دیا کہ جو کسی ایک کو بھی لے کر آئے گا 100 اونٹ اس کو انعام ملے گا، زندہ لائے جیسے بھی لے کر آئے، ہر ایک کے لیے الگ الگ 100 اونٹ کا انعام۔ اتنا بڑا انعام جب رکھا گیا ابو جہل کی طرف سے، اب تو لوگ جس نے نہیں بھی جانا تھا نا اتنے بڑے انعام کے لالچ میں، خوب دوڑے اور جگہ جگہ کوششیں کرتے رہے اور فکر کرتے رہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کی تاریکی میں جب نکلے ہیں تو سیدھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نکلے۔ وہاں سے جب نکلے تو ایک مقام تھا، اس کا نام کتابوں میں حزورہ لکھا ہے، بہرحال جو بھی اس کا نام تھا، ایک ٹیلہ تھا، اس ٹیلے کے پاس کھڑے ہو کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مکہ مکرمہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے تو کرۂ ارض پر سب سے بہتر جگہ ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب، اگر میری قوم مجھے نہ نکالتی تو میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ وطن سے محبت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھائی ہے کہ میں کبھی نہ چھوڑتا، لیکن مجھے یہاں رہنے نہیں دیا گیا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ کو چھوڑا۔ اچھا، مدینہ طیبہ ہے شمال کی طرف، مکہ سے شمال کی طرف جائیں تو مدینہ طیبہ۔ نبی علیہ السلام نے شمال کا رخ اختیار نہیں کیا، جنوب کا یمن کا رخ اختیار کیا۔ اہل مکہ کو یقین تھا کہ جب سارے مسلمان مدینہ گئے ہیں تو یہ بھی مدینہ جائیں گے، تو حکمت کیا تھی کہ وہ مدینہ کے راستے پہ تلاش کرنے نکلے اور ہم تو کسی اور راستے پہ ہیں، ہم تک نہ پہنچ سکیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پلاننگ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری چیزوں کا نظم اور ڈسپلن بنانا، یہ بھی ان باتوں سے ظاہر ہوگا کہ کفار مکہ پوری قوت کے ساتھ، پورے تعداد کے ساتھ، پورے مال و اسباب کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش نہیں کر سکے۔ آپ کی پلاننگ بہت شاندار تھی اور اللہ کی مدد آپ کے ساتھ تھی۔ تو آپ نے سفر کیا جنوب کی طرف، اور سب دنیا کو پتہ ہے آپ نے جانا ہے شمال کی طرف۔ اب صبح کے وقت جب یہ لوگ نکلے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تلاش کرنے کے لیے، تو ان لوگوں نے کھوجیوں کو بھی لیا۔ اب کھوجیوں نے جب پاؤں کے نشانات تلاش کرنے شروع کیے نا، تو پاؤں کے نشانات تلاش کرتے کرتے وہ تو شمال کی طرف نکلے۔ اہل مکہ نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ مدینہ گئے ہوں گے، تم ادھر کیا یمن کی طرف چلتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں، جو نشان کی بات ہے ہم تو نشان کے پیچھے چلنے والے ہیں، ہم نہیں جانتے کہ یمن کیا اور مدینہ کیا، ہم نشانوں کو جانتے ہیں اور نشان اور اپنے علم کے مطابق تمہیں صحیح پہنچائیں گے۔ اور یہ کھوجی نشانوں کے اوپر چلتے 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 غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے۔ جو محبت ہوتی ہے نا، جو عشق ہوتا ہے، اس کا تعلق ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے گھر آئے ہیں، اب جانا ہے غار ثور کی طرف، مدینہ ہے ایک طرف، ہم جا رہے ہیں دوسری طرف۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر کے ساتھ چل رہے ہیں، مکمل خطرہ ہے دشمنوں کا کہ کہیں کوئی پیچھے نہ آ جائے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاملے کی نزاکت کو بھی محسوس کرتے ہیں، حساسیت کو بھی سمجھتے ہیں اور محبت بھی خوب رکھتے ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے، اب نبی علیہ السلام چل رہے ہیں، صدیق اکبر آگے چلتے ہیں، پھر کبھی پیچھے آگے چلتے ہیں، کبھی دائیں طرف چلتے ہیں، کبھی بائیں طرف چلتے ہیں، جیسے کوئی شمع کسی پروانے، جیسے کوئی پروانہ کسی شمع کے گرد گھومتا ہے نا، تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہی حال، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا ابوبکر کیا بات ہے، کیا کر رہے ہو؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، عاشق رسول نے جواب دیا، عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کے آگے آگے چلتا ہوں، ایک دم دل میں خیال آتا ہے کہیں دشمن پیچھے سے نہ آ جائے، میں پیچھے آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے اچھا ادھر سے نہ آ جائے، میں ادھر آ جاتا ہوں، پھر خیال آتا ہے کہیں الٹی طرف سے نہ آ جائے، میں ادھر آ جاتا ہوں۔ تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ دشمن آئے تو پہلا تیر یا تلوار میرے سینے پہ لگے، آپ کی حفاظت ہو جائے۔ یہ محبت ہوا کرتی ہے، یہ عشق رسول ہے۔ اب کئی کلومیٹر کا سفر کر کے غار ثور پہنچے۔ جب غار ثور پہنچتے ہیں تو سنگلاخ چٹانیں ہیں اور دشوار راستہ ہے، چڑھائی ہے کافی اونچی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی چڑھ رہے ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی چڑھ رہے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں باریک زخمی ہو جاتے ہیں، تھکن بھی ہو جاتی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں برداشت نہیں ہوتا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کو اپنے کندھوں پر بٹھا لیتے ہیں اور پھر چڑھائی چڑھتے ہیں۔ آج کے زمانے میں بھی غار ثور پہ چڑھنا آسان نہیں، جبکہ اس طرح کے راستے نہیں، آسانیاں ہو چکی،
وہ نوجوان جو مکے کے ہوٹل سے غار ثور کے نیچے ایئر کنڈیشن گاڑی میں پہنچتا ہے وہ بھی اوپر نہیں جا پاتا۔ اگر اس کو کہا جائے کہ تم جاؤ اور ایک اور نوجوان کو ذرا کندھوں پہ بٹھا کے چڑھ کے دکھاؤ، کر کے دیکھ لیں، سب پتہ لگ جائے گا۔ تو اتنے عالم کے اندر کے دشمن کا خوف بھی ہے اور خود بھی تھکن ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خدمت کو دیکھیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کندھوں پر بٹھا کر چڑھائی چڑھ کر غار ثور کے دہانے تک پہنچ گئے۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، کبھی کر کے دیکھیے گا، پھر اندازہ بھرپور طریقے سے ہو جائے گا کہ غار ثور میں بیت اللہ سے جہاں آپ کا ہوٹل ہو نا، 5 کلومیٹر تقریباً ہے یہ، پہلے تو 5 کلومیٹر پیدل چل کر غار ثور کے نیچے پہنچے اور پھر اوپر چڑھے، اور پھر کسی بندے کو ذرا گود میں بھی بٹھا لیں یا کندھوں پہ چڑھا لیں، اندازہ ہوگا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خدمت کتنے اعلیٰ درجے کی ہے، معمولی بات نہیں ہے، سننا اور سنا لینا آسان۔ اللہ کی شان، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہنچ گئے۔ اب غار کے دہانے پہ پہنچ کے صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ اب آپ ذرا ٹھہریے، میں ذرا اندر جاؤں۔ نیچے اترے، غار کے اندر اترے اور غار کو اچھے طریقے سے صاف کیا، اور جتنے سوراخ تھے ان کو کپڑے سے کسی چیز سے بند کر دیا۔ ایک سوراخ رہ گیا، اس کے لیے بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی، تو انہوں نے سوچا کہ اس کو تو میں اپنے پاؤں سے ہی بند کر لوں گا۔ اس طریقے سے انہوں نے ساری تیاریاں پوری کرنے کے بعد یہ اندر چلے گئے، اور اندر جا کے نبی علیہ السلام کو عرض کیا یا رسول اللہ آپ اندر آ جائیے۔ تو پہلے یہ خدمت کی، اندر صفائی وغیرہ ساری کر لی، پھر نبی علیہ السلام کو اندر بلایا۔ اب نبی علیہ السلام بھی اندر غار کے تشریف لے آئے۔ اب یہ دونوں یار غار موجود ہیں، نبی علیہ السلام تھکے ہوئے ہیں اور غمگین بھی ہیں، مکہ چھوڑنے کا غم بھی ہے۔ عاشق صادق بولا یا رسول اللہ آپ آرام کر لیجئے، آرام کے لیے بستر تو نہیں ہے، تکیہ بھی نہیں ہے، لیکن یا رسول اللہ اللہ کی زمین بستر بنے گی، ابو بکر کی گود تکیہ بنے گا، آپ آرام کیجئے۔ نبی علیہ السلام اللہ کی زمین پر لیٹ گئے اور صدیق کی گود کو اپنا تکیہ بنا لیا۔ کائنات کی دو گودیں ایسی ہیں جن کو عزت ملی، شرف ملا، مقام ملا۔ ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس پہ اپنا سر مبارک رکھا، تکیے کے طور پر استعمال فرمایا، اور جن کی گود تھی وہ صدیق کائنات بن گئے۔ اور جب نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے، آخری وقت تھا، آپ کا مبارک سر صدیقہ کائنات کی گود میں تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا، تو اس گود کو صدیقہ کائنات کا مقام عطا ہوا، اس گود کو صدیق کائنات کا مقام عطا ہوا۔ تو بہرحال اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے۔ غور کیجئے، غار کی تنہائی ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو کی گود کو اپنا تکیہ بنا کے اپنے سر کو اس پہ رکھے ہوئے آرام فرما رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی آنکھیں بند ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کیا کام کر رہے ہیں جو ان کی زندگی کا سب سے محبوب کام ہے، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ پوچھا تھا کہ سب سے اچھی کیا چیز آپ کو لگتی ہے؟ فرمایا آپ کو دیکھتے رہنا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام کو دیکھتے جا رہے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ وہ زیارت ہے کہ کسی کو ایمان کی حالت میں ایک لمحے کے لیے بھی مل گئی ہو، وہ صحابی رسول بن گئے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا، صدیق اکبر کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کہ اے صدیق، جب آپ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی گود میں اللہ کے محبوب کا مبارک سر تھا، تو اس وقت مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کی گود ایک رحل کی مانند ہے اور آقا کا سر قرآن کی مانند ہے، اور آپ بیٹھے قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ یہ تخیل کے اندر باتیں ہیں کہ ایک طرف حسن رسول ہے اور ایک طرف عشق صدیق ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا، یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، یہ حسن ساتھ عشق کے کیا لاجواب ہے، رکھی ہوئی رحل پہ خدا کی کتاب ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، نبی علیہ السلام کا دیدار کر رہے ہیں اور آپ آرام فرما رہے ہیں۔ اچانک وہ ایک سوراخ جس کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنے پاؤں سے بند کیا ہوا تھا کہ یہاں سے کوئی چیز نہ نکل آئے،
تو شاید وہاں سے کوئی سانپ، کوئی زہریلی چیز دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے باہر نکلی ہو، اس کو راستہ نہ ملا، اس نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاؤں کو ڈس لیا، تکلیف ہوئی، سانپ کا کسی زہریلے چیز کا کاٹنا تھا، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بہت ضبط کیا کہ کہیں محبوب کی آنکھ نہ کھلے، آپ نے اپنے جسم کو حرکت نہ دی، لیکن آنکھوں کے اندر سے ایک آنسو گرے، کچھ آنسو گرے، ایک یا چند آنسو گرے، اور سیدھا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی آنکھ سے گرا اور محبوب خدا کے چہرے پہ گرا۔ نبی علیہ السلام کی آنکھ کھل گئی، پوچھا ما یبکی کا یا ابا بکرین، ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے جب پوچھا تو صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ کے محبوب مجھے اس وجہ سے تکلیف ہوئی، کسی نے کاٹ لیا۔ تو نبی علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ تکلیف دور ہو گئی۔ کسی نے اس منظر کو کیا عجیب انداز سے پیش کیا ہے، سنیے اور محبت کے ساتھ سنیے۔ آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔ آنسو گرا ہے روئے رسالت مآب پر، قربان ہونے آئی ہے شبنم گلاب پر۔ تو یہ معاملات اس طرح سے اندر پیش آئے، نبی علیہ السلام نے وہاں پہ رات گزاری اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں رہے۔ اللہ کی شان، یہ سلسلہ چلتا رہا اور ادھر سے کافر جو تھے یہ غار ثور کے کنارے پہنچ گئے۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔